اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والسلام علی اہلہا۔ امام معصوم کا فرمان ہے لکل شیء ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر چیز کے لیے ایک بہار کا موسم ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کے لیے موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں کو مزید بارونق اور بابرکت بنانے کے لیے قرآنی سلسلہ، جس میں آج ہم گفتگو کریں گے قرآن کریم کے اس سورے کے اعتبار سے کہ جس سورے کا نام نبی خدا کے نام پر ہے، حضرت ہود علیہ السلام۔ سورہ مبارکہ ہود، سورہ مبارکہ ہود قرآن کریم کا ترتیب کے اعتبار سے 11واں سورہ ہے، 11 سورہ، مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوا اور 123 آیتوں پر 123 آیات کے اوپر مشتمل ہے، اور اس سورے کے اندر 10 رکوع ہیں۔ چونکہ حضرت ہود کی قوم کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، اور حضرت ہود کے نام پر ہی یہ سورہ ہے، سورہ مبارکہ ہود۔ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے مضامین کے اندر انبیاء ما سبق کے ساتھ جو مشکلات پیش آئیں اور جو قوموں نے انبیاء کے ساتھ سلوک کیا، اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ تو پیغمبر نے سورہ کے بارے میں یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا جب یہ سورہ نازل ہوا۔ یہ سورہ نازل کب ہوا؟ یہ بھی تاریخی ایک حقیقت ہے، اور ابتدائی آیتوں کے اندر پیغمبر کی دلجوئی کے لیے پروردگار عالم نے مختلف آیتوں کو نازل کیا۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا کہ جب حضرت ابو طالب محسن اسلام اس دنیا سے وصال فرما گئے، حضرت ختیجہ طاہرہ محسنہ اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پیغمبر پر بہت زیادہ پریشر، پیغمبر پر بہت زیادہ پریشانیاں قوم کی طرف سے، اور پریشانیوں کے اندر پروردگار عالم نے مومنین کی اور پیغمبر کی دلجوئی کے لیے آیتوں کو نازل کیا۔ اس کی آیتیں نازل ہوئیں، ما سبق انبیاء کا تذکرہ سنا۔ پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کو تاریخ نے لکھا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، جو ما سبق انبیاء کی ساری کی ساری کہانیوں کو پیغمبر تک پہنچایا گیا کہ آپ اپنی قوم کو بتائیے کہ پیغمبران خدا کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ قرآن کریم کے سورے کے اندر مختلف عنوان جو ڈسکس ہوئے، توحید خداوندی، اس موضوع کو ڈسکس کیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اپنے رب سے مغفرت مانگو اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہو تاکہ اس کی قربت کو حاصل کر سکو، اور اس چیز کو کرو جو وہ چاہتا ہے۔ منافقین کے گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ایک شخص باقاعدہ طور پر اس کا تذکرہ قرآن کریم کی آیتوں کے اندر آیا کہ جو ظاہر میں دوست، شیریں زبان تھا، لیکن باطن میں پیغمبر کا دشمن اور اس سے عداوت رکھنے والا تھا۔ پھر قرآن کریم نے سورہ کے اندر ایک اور موضوع کو ڈسکس کیا کہ انسان کا رزق پروردگار کے ذمے ہے۔ انسان رزق کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی ایفرٹ ضرور کرے، لیکن پروردگار عالم نے ہر ذی روح کے لیے اور ہر چوپائے کے لیے رزق کو لکھا ہوا ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے کچھ فضائل کے نکات اس سورہ مبارکہ ہود کے اندر بیان فرمایا کہ امیر المومنین نے ایک مرتبہ خطبے کے اندر ارشاد فرمایا، ممبر پر چڑھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ قریش کا کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کے بارے میں قرآن کریم کی کوئی آیت نازل نہ ہو۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور امیر المومنین سے سوال کیا، یا علی یہ بتائیے کہ آپ کے بارے میں قرآن کریم میں کیا نازل ہوا ہے؟ اس کی آیتوں کے اندر، سورہ مبارکہ ہود کی آیتوں کے اندر باقاعدہ طور پر 2 الفاظ ذکر ہوئے ہیں، بینہ اور شاہد۔ امیر المومنین نے کہا کہ اس آیت میں جس میں بینہ اور شاہد کا تذکرہ ہے، بینہ سے مراد پیغمبر خدا کی ذات ہے، اور شاہد سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے حضرت نوح کی پوری قوم کا تذکرہ کیا کہ آدم کے بعد آدم کے بچے پھلنے پھولنے لگے، ایک بڑی نسل بن گئی، لیکن خدا کو فراموش کر گئی، پوجا کرنے لگی۔ پروردگار عالم نے حضرت نوح کو اس قوم کے اندر بھیجا، اور نوح نے 950 سال کی تبلیغ کی۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد لوگ ایمان نہیں لائے، پروردگار عالم نے عذاب میں گرفتار کیا۔ 80 لوگ تھے، 80 جوڑے تھے جو ایمان لے کر آئے اور نوح کے ساتھ نجات یافتہ ہوئے، اور نوح کی کشتی کے اندر، وہ نجات کی کشتی کے اندر سوار ہوئے اور کامیاب ہوئے۔ پیغمبر نے اپنے اہل بیت کو نجات کی کشتی سے تعبیر کیا۔ اسی کے بعد حضرت ہود کا باقاعدہ طور پر تذکرہ شروع ہوتا ہے، قوم عاد کا تذکرہ۔ حضرت ہود کا تبلیغ کرنا، قوم کا انکار کرنا۔ حضرت ہود نے ایک بہت طویل خطبہ دیا، ان لوگوں کو سمجھایا، یہاں تک کہ قوم نہیں مانی۔ پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا، ایسی آندھی، ایسی تیز ہوا، بارش جیسا موسم، لوگ سمجھنے لگے کہ ہماری فصلوں پر بارش آئے گی، لیکن در حقیقت اس قدر بارش ہوئی، اس قدر آندھی چلی کہ لوگ اس سے باقاعدہ طور پر واصل جہنم ہوئے۔
اتنی تیز آندھی کہ لوگوں کے دھڑ الگ ہو جاتے تھے، لوگ ریزہ ریزہ ہو جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پر زمین کے اندر، تہہ خانوں کے اندر اپنے آپ کو چھپا کر رکھا تھا، لیکن اس تیز ہوا نے انہیں زمین سے باہر نکال کر زمین پر پٹکنا شروع کیا اور یہ قوم عذاب کے اندر گرفتار ہوئی۔ حضرت ہود کے تذکرے کے بعد اسی سورہ کے اندر حضرت صالح کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، اور پھر پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، اور اس وقت کا تذکرہ کیا کہ 2 فرشتے مہمان بن کر حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم مہمان نواز تھے، انہیں غذا آفر کی، ایک بچڑا جو ان کے پاس تھا اسے ذبح کیا، کھانا ان کے لیے بنایا، انہوں نے انکار کیا۔ قدیم زمانے کے اندر یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کھانے سے انکار کرے، اس کا مطلب یہ کہ وہ برائی کے ارادے سے اس کے پاس آیا ہے۔ ابراہیم پریشان ہوئے، فرشتوں نے بتایا کہ ہم خدا کے فرشتے ہیں جو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور ہم آپ کو اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ ابراہیم کی عمر 90 برس تھی۔ کہا یہ امر پروردگار ہے، پروردگار عالم آپ کو اسحاق کے ذریعے سے اولاد عطا کرنا چاہتا ہے۔ پھر حضرت لوط کا تذکرہ، حضرت شعیب کا تذکرہ قرآن کریم کے ان سوروں کے اندر باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ ہود کی تلاوت جمعے کے روز کرے، قیامت کے دن انبیاء کے گروہ کے اندر محشور ہوگا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مصیبت کے اندر گرفتار ہو، 113 بار 113 ٹائمز اس سورے کو پڑھے، پروردگار عالم اس کی مشکل کو دور فرمائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار قرآن کریم کو پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔